الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا رحمة للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من وصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ہوئی امید بارابر مدینہ آنے والا ہے ہوئی امید بارابر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سر جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے پلا دے ساقیاں ساغر مدینہ آنے والا ہے پلا دے ساقیاں ساغر مدینہ آنے والا ہے عطا اب کیف مستی کر مدینہ آنے والا ہے مبارک ہو گناہگاروں خطا
نامدیدے میں خدا را اب نہ جلدی کر خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا اٹھو تار اب اٹھو ذرا وہ غور سے دیکھو اٹھو تار اب اٹھو ذرا وہ غور سے دیکھو اٹھو تار اب اٹھو ذرا اور سے دیکھو ہے چھایا نور ہر شے پر ہے چھایا نور ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سر جھکا لو اب ادب سے سر جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کی عزت و حرمت کا پاسدار، حسن اخلاق کا آئینہ دار، با ادب و حیادار اور سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی یادگار ہوا کرتا تھا۔ فرزند و دختر اپنے مادر و پدر سے اور شاگرد و مرید اپنے استاد و پیر سے آنکھ ملانا تو کجا پیش رو ہونے سے لجاتے، سامنے آنے سے شرماتے تھے۔ دمے گفتگو، جب گفتگو کا وقت آتا تھا، بات کرنے کا وقت آتا تھا تو آنکھیں جھکا لیا کرتے تھے، آواز کو دباتے تھے، آہستہ بات کرتے تھے، اور جو حکم ہوتا بجا لاتے۔ عدم موجودگی میں بھی ادب ملحوظ خاطر رہتا تھا، پیچھے سے بھی ادب کا خیال کرتے تھے، اور بڑوں کو نام سے نہیں بلکہ القاب سے یاد کیا کرتے تھے۔ الغرض ہر آن و ہر گام مرتبہ و مقام کا لحاظ و پاس اور بڑے چھوٹے کی تمیز برقرار رکھتے تھے۔ یہ تھا پہلے دور۔ اب آج کل کے حالات ہیں، افسوس کہ اب ہم میں سے تقریباً ہر مرد و زن، مرد و عورت، دختر و فرزندان مدنی اصولوں سے نابلد، اخلاق و آداب سے ناآشنا، قوانین شریعت سے ناواقف، بے زمام و لگام، خانگی اور معاشرتی نظام کی تباہی و بربادی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بے حیائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایسی حالت، یعنی کہ حالت یہ کہ اب بیٹا ہے تو باپ سے آنکھوں میں آنکھیں نہیں، بلکہ اب تو حالت یہ کہ گریبان میں ہاتھ ڈال کر بات کر رہا ہے کہ آپ کے سامنے مناظر آپ دیکھتے رہتے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک جگہ سے گزرا تو نماز عشاء کا وقت ہو گیا، تو نماز عشاء تھا، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں کسی نے دیکھا کونے میں ایک شخص بیچارہ بیٹھا ہوا تھا، بڑی عمر کے تھے، تقریباً 60 سال کے قریب عمر ہوگی ان کی۔ تو وہاں جو مؤذن صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ مسجد کے باہر آپ کو بہت بڑی عمارت نظر آ رہی ہے، بہت بڑی عمارت تھی، کہ یہ عمارت اس کی ملک ہے، یہ مالک ہے، اور اس نے پوری زندگی کمایا، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خوب تیار کیے، آخر کار یہ کرتے کرتے اتنا بڑا مکان بنایا، کئی دکانیں، اچھا خاصا کاروبار ہے جو اولاد کو کروا کر دیا۔ آج حالت یہ کہ جب سب بچوں کی شادیاں کر دی تو اس شخص کی اولاد نے اس کو نکال دیا ہے، یہ بیچارہ مسجد میں رہتا ہے۔ یہ حالت، اور میں نے بات چیت کرنا چاہیے، تسلی دوں تو وہ بیچارہ
سنتے بھی کم تھے, وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اتنا ترس آ رہا تھا, یقین کریں کہ دل دیکھ کر رونا آ رہا تھا کہ اس کی جوان اولاد اور وہ باپ بیچارہ اس طرح. تو آج حالت یہ کہ بیٹا باپ سے نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں, گریبان میں ہاتھ ڈال کر بات کرتا ہے. اور بیٹی کو دیکھ لیں آپ, ماں کا اگرچہ ہاتھ نہیں بٹاتی ہوگی کہ کام کاج میں ہاتھ بٹا دے, مگر ماں پر ہاتھ ضرور اٹھاتی. چھوٹے ہیں کہ خلیق نہیں اور بڑے ہیں کہ شفیق نہیں, نہ چھوٹوں میں یہ چیز ہے نہ بڑوں میں یہ چیز ہے. اور دوست ہے کہ واقعتاً آج کل کوئی رفیق دوست نہیں ہے کہ جو سچا دوست ہو. اور بیٹا رحیم نہیں تو باپ حلیم نہیں, معاملہ ہر طرف سے بگڑا ہوا ہے. بیٹی ترش رو تو ماں تلخ گو ہے, شاگرد حیادار نہیں تو استاد نیک کردار نہیں. یعنی علم دین سے محرومی اور مدنی ماحول سے دوری کی بنا پر والدین اولاد کی اسلامی تربیت کر رہے ہیں, نہ بچے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں. الغرض ہماری بے ادبیاں اور بد لحاظیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ہماری گھریلو اور معاشرتی زندگی کو تاہو بالا کر کے تلخ و ترش کر کے رکھ دیا ہے. جبکہ ہمارے اسلاف سنتوں بھری زندگی گزارنے کے باعث خوش خیال و خوشحال تھے. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ گھر میں کس قدر ناچاکیوں کے معاملات لے لیں آپ. باپ تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی, اور الٹا بچہ بحث کرتا ہے. تو میٹھے میٹھے سے بھائیوں یاد رکھیں کہ حیا کی نشو نما میں ماحول اور تربیت کا بہت عمل دخل ہے. حیادار ماحول میسر آنے کی صورت میں حیا کو خوب نکھار ملتا ہے. اب آج کل آپ خود دیکھ لیجئے کہ گھر میں کس قدر بے حیائی کے معاملات. حیا ملے کیسے؟ شروع سے چھوٹا سا بچہ تھا, اس نے تو باپ کے گود میں بیٹھ کر تو فلمیں دیکھنا سیکھی. اس کی حیا کیسے ہوگی کہ ماں کی گود میں باپ کی گود میں بیٹھ کر وہ اسی طرح پروان چڑھتا ہے کہ سامنے عورتیں ناچ رہی ہیں, فحش اور بے حیا مناظر اس کو دیکھنے کو مل رہے ہیں. ان حالات میں اس کی تربیت ہو رہی ہے. اب وہ تربیت جب ہو رہی ہے, بڑے ہو کر کیا کرے گا؟ جبکہ بے حیا لوگوں کی صحبت جو ہے نا, قلب و نگاہ کی پاکیزگی کو سلب کر کے بے شرم کر دیتی ہے. آج کل یہ صورت آپ کے سامنے ہے نہیں, اور بندہ بے شمار غیر اخلاقی اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ حیا تھی نا, حیا ہی تو تھی جو برائیوں اور گناہوں سے روکتی تھی. یہ حیا تھی جو کہ برائیوں سے روکتی تھی, گناہوں سے روکتی تھی. آج باپ کی حیا گئی, ماں کی حیا گئی, اور پھر ساتھ میں وہ بے حیائی والی صحبت اولاد کو دی کہ اسی کے اندر تربیت ہوتی رہی. اب جب حیا ہی نہ رہے تو آپ بتائیں برائی سے کون روکے گا؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدنامی کے خوف سے شرما کا برائیاں نہیں کرتے, مگر جنہیں نیک نامی و بدنامی کی پرواہ نہیں ہوتی, ایسے بے حیا لوگ تو ہر گناہ کر گزرتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا, گناہ کی بھی اقسام ہے. گناہ جو ہے نا, گناہ اس کی بھی اقسام ہے. ایک گناہ تو یہ کہ انسان بتقاضا بشریت کو گناہ ہو گیا, گناہ ہو گیا اس. اب گناہ ہونے پر اس نے کیا کیا کہ اس کو ایک دم خوف وغیرہ, گناہ ہو گیا میرے سے, گناہ نہیں چاہیے تھا, توبہ کر لی اس نے. پھر گناہ ہو گیا اس نے, پھر توبہ کر لی. ایک تو گناہ کا انداز دیا, چھپا رکھا ہے اس نے. اور ایک گناہ کیا ہے کہ دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کرتے ہیں, اس کو چھپاتے بھی نہیں, بلکہ اس کو جا کر فخریہ بتایا جاتا ہے. معاذ اللہ گناہوں کی ترغیب دلائی جاتی ہے. یہ عام ہے نہیں ہے, بتایا آپ. ایک آج کچھ نہیں, زیادہ نہیں, ایک آپ ٹیلی فون لے لیں. آج کل موبائل کے ذریعے جس قدر بے حیائی کا مظاہرہ ہو رہا ہے, آج کیا والدین واقف نہیں؟ دیکھیے, والدین کو بھی غور کرنا چاہیے کہ میرے اگر 5 بچے ہیں, 3 بیٹیاں ہیں, تو 5 موبائل بیٹوں کو دلایا, 3 بیٹیوں کو دلوا رکھا ہے. یہ نہیں سوچ رہے کہ میں نے کیا کیا. میں نے اپنے بچوں کو کتنے بڑے بڑے خطرات میں ڈالنے کے لیے بھیج دیا ہے کہ لو موبائل, جو چاہے کرو. بعد میں سر پکڑ کے روتے ہیں. اب یقین کریں گے کہ یہ جو موبائل ہے, موبائل, اس موبائل کی نحوست کے سبب بڑے بڑے عزت دار لوگوں کی گھروں میں ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں
کہ بیچارے وہ منہ چھپا کر روتے ہوئے نظر آتے ہیں. مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے سہم ہاتھ میرا اٹھا ہے سہم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب میں یاد رب فیصلہ ہے میرے درد کی یہ دوا ہے قلب میں یاد لب فیصلہ ہے میرے درد کی یہ دوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آئے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے آئے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے بندہ دکھوں میں گرا ہے اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے
بے سبب اے خدا کرے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش بے سبب حشر میں مجھے سے کرنا نہ پرسش نام غفار مولا تیرا ہے نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اور مغفرت کا تجھے سے سوانی پھر نہ اپنے در سے نہ پالے مغفرت کا وہ تجھے سے سوالی پھر نہ اپنے در سے نہ گالے مجھ گناہگار کی جاگے مجھ کو ناگار کی التجا ہے مجھ کو ناگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اور فضل کرے رحم کرے تو عطا کرے اور معاف خدا عطا کرے فضل کرے واسطہ پنجتن پاک کاغے واسطہ پنجتن پاک کاغے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سر ہے کم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے مالک مولا تیرا کروڑا کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں انسان بنایا مسلمان کیا ہمارے ہاتھوں میں دامن رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا تیرا کس زبان سے شکر ادا کریں کہ اس پرفتن دور میں ہمیں اس
اجتماعی ذکر و نعت میں شرکت کی سعادت کے ساتھ تہجد ادا کرنے کے بعد دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اٹھے ہاتھ بہر دعا یا الہی، بہت دل ہے ٹوٹا ہوا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اور اسلامی بہنوں، فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ترجمہ کنز الایمان، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ تفسیر، اولیاء کے بعد اعداء کا ذکر فرمانا حکمت ہدایت ہے کہ اس مقابلہ سے ہر ایک کو اپنے کردار کی حقیقت اور اس کے نتائج پر نظر ہو جائے۔ شان نزول، یہ آیت ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے سے کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم تاجدار رسالت ماہ نبوت
مالک کوثر و جنت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں حاضر تھے. کھانا پیش کیا گیا. ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی، مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل پیش ہیں مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد کربلا کے واسطے، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب. غوث اعظم امامتوں کا بندوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں پیدا کھو سلام، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، فیض سے جن کے لاکھوں امام میں سجے، جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا، فیض سے کے لاکھوں نمازی بنے، اس ابھی اہل سنت پہ لاکھ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری. بہت اچھا محسوس ہوا، رات بہت اچھی گزری اور اچھا لگا. ماشاءاللہ سے بہت بہترین اچھا پروگرام رہا. سحری اجتماع ہمارا پوری رات مطلب جو کی نمازیں پڑھی ہیں اور شرح کو چاش پہ اختتام ہوا ہے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت جو مدنی سحری اجتماع ہوا ہے اس کے اندر بہت زبردست اہتمام کیا گیا. الحمدللہ یہ محفل بہت اچھی رہی، رات ہم نے یہاں گزاری، بڑا لطف آیا اللہ کے ذکر میں، اور ایسی محفلیں ہوتی رہنی چاہیے، اس سے دین آگے بڑھے. الحمدللہ عز و جل آج جو سحری اجتماع ہوا اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور الحمدللہ عز و جل آج کی رات نیکیوں میں گزری ہے. تہجد کی نماز ادا کی، اشراق تاک کی نماز ادا کی، اور ذکر و اذکار ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. جناب
آج ساری رات ہم نے سحری اجتماع میں گزاری ہے. ماشاءاللہ بہت لطف آیا ہے. بیان ہوا, مدنی پھول ملے ہم کو, سحری کا اجتماع ہوا, اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھی, اشراق پڑھی اور صلاۃ و سلام کے بعد یعنی بہت لطف آیا. پوری رات گزاری ہے, ہمیں کہیں بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی. سر میں آج جس اجتماع میں آیا ہوں مجھے سے بہت سکون ملا ہے, اس لیے آج میں نے محمد شریف بھی بنوایا ہے اور انشاءاللہ اس طرح مستقل آتا رہوں گا اور مجھے ذہنی سکون بھی ملے. جس طرح کہ نماز عشاء سے لے کر ابھی اشراق چاشت تک جتنے بھی مواقع آئے, میں نے تو پہلی مرتبہ یہ اجتماع اٹینڈ کیا, ماشاءاللہ بہت روحانی سرور ملا. رکن شورا نے بیان کیا, اس پہ مدنی پھول بھی ہمیں پیش کیے, الحمدللہ اس کو سن کر عمل کرنے کا بھی جذبہ نصیب ہوا. ماشاءاللہ بہت اچھا. یہ مدنی چینل کا سلسلہ چل رہا ہے, اللہ اس کو شاد و آباد رکھے. ماشاءاللہ جو مدنی چینل کا یہ سلسلہ ہے یہ ہونا چاہیے اور بہت دھوم دھام سے ہونا چاہیے اور تمام مسلمان بھائیوں کو دیکھنا چاہیے. ماشاءاللہ مدنی چینل ہمارے گھر میں چلتا ہے تو کافی مطلب اس کی برکتیں ہیں اور ہمیں تقریباً سبھی لوگ جو نمازی بن گئے اس کی وجہ سے اور ڈرامے فلم وغیرہ چھوڑ کے ماشاءاللہ سے جو مدنی چینل کی طرف آگے ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے مدنی چینل کو قائم و دائم رکھے اور چلتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے مدنی چینل بہت اچھا لگا. میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں یارو گوڑ سے اور 2-3 دفعہ میں قافلے میں بھی گیا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا لگا مجھے مدنی چینل. الحمدللہ بڑا لطف آیا, بڑا مزہ آیا. مدنی چینل نے پورے دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے ماشاءاللہ سے. ہمیں چاہیے کہ مدنی چینل زیادہ سے زیادہ دیکھیں. مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے جو نیکی کی دعوت دنیا بھر میں عام کر رہا ہے. تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ مدنی چینل دیکھیے اور اس پہ عمل بھی کیجیے. انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کا انمول خزینہ ہاتھ آئے گا. اور ماشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی جو ہے اس کو ترقی عطا فرمائے اور ہمارے امیر اہل سنت بابا کو عمر بالخیر درازی عطا فرمائے اور ہمارے اوپر تادیر سایہ ان کا قائم رکھے. مدنی چینل ایک صراط مستقیم پر چلنے کا ایک ذریعہ, ایک راستہ اور ایک بہت انمول تحفہ ہے ہمارے لیے. تیری رحمتوں کا دریا سریا چل رہا ہے, تیری رحمتوں کا دریا سریا چل